کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا صالحا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو اور ہم اس کے اوپر باعمل ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے زندگی میں دوبارہ ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم جو ہے وہ آج سیرت کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور اس کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ جو چند دن پہلے حالات رہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتے تھے، اور ہم اس وقت کچھ اور حالات میں بھی ہو سکتے تھے، اور ان دنوں میں جو اہل غزہ کی کیفیت محسوس ہوئی وہ پہلے نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ ان حالات سے خود دو چار ہونے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کی اور جو ہے وہ دشمن کی سازشوں کو جو ہے وہ ناکام کیا۔ لیکن مجھے اور آپ اس موقع پہ غافل نہیں ہونا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کی تیاری بھی رکھنی ہے۔ ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا۔ دشمن جو ہے وہ بہت مکار ہے، اور جو ہے وہ رہ کے اور چھپ چھپ کے اور پلٹ پلٹ کر وار کرنا اس کی جو ہے وہ سرشت میں شامل ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ باخبر بھی رہنا ہے اور تیار بھی رہنا ہے۔ اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، سیرت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور پھر مدد اللہ کی جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اور ہم غزوہ بدر ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے ارد گرد بھی ایسے حالات جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جب ایمان والے اہل ایمان کے اوپر ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ مدد فرما دیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے جو ہے وہ جو پیارے نبی نے سرایا بھیجے وہ ہم نے پڑھے، اور جو غزوات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود جن میں شامل ہوئے وہ سارے ہم نے دیکھے۔ اور اب ہم اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بدر کی طرف روانگی ہوئی اور بدر کا میدان کیسے سجا، اور اسلامی لشکر کا سفر کیسا تھا، اور ان کا جو ہے وہ قریش مکہ کا جو ہے وہ سفر اور اس کے حالات کیا تھے، یہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اچھا جی، تو ہم بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ جیسے جاسوسی کا قدم اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ دے کے خود بھی جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکی لشکر کا جو ہے وہ کیمپ کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ اسی طرح اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب یہ بدر کے چشمے پر پہنچے تو وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان سے حالات جو ہے وہ دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم تو سکے ہیں، سکا جو ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے، تو ان قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، تو انہوں نے جب ذرا سختی سے ان کے صحابہ کرام ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، ان کی سخت پٹائی کر دی، تو انہوں نے کہا مجبوراً کہ ہاں ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ پیارے سے سمجھو نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا، یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے پوچھا کہ قریش کے متعلق بتاؤ،
اور انہوں نے بتایا یہ جو ٹلہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں. پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ بہت ہے. ان کو پتا نا تعداد کا نہیں اس طرح پتا تھا, انہوں نے کہا دیا بہت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی تعداد کا پتہ چلایا. آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. پھر پوچھا کون کون ان کے اندر شامل ہے؟ تو انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے نام گنوائے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے. ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی سورہ انفال آپ لوگوں نے پڑھی سنی کہ جس میں سارا غزوہ بدر کے بارے میں اہم آیات ہیں اور بتایا گیا ہے. اس کے اندر بھی یہ آیات بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش اس میں موسلادھار کی تھی, اور اب بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ وہاں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں سورہ انفال کے اندر. اور ہوا کیا کہ مسلمان جو ہے وہ اوپر والے حصے پہ تھے اور کافر جو ہے وہ نیچے والے حصے پہ تھے. تو اوپر ریت جم گئی بارش کی وجہ سے اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا, اور نیچے جو تھا وہ کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی. جب مسلمانوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن لا کے ڈھیر کر دیا, سب کچھ لگا دیا, نچھاور کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ شامل حال ہوئی. آگے ہم پڑھیں گے کہ پیغمبر کس طرح سے خوشو خضو کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے, اور مسلمانوں پر فوار بن کر برسی یہ بارش انہیں پاک کر دیا اور شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا, جس کی وجہ ریت میں جو ہے وہ سختی آ گئی, قیام خوشگوار ہو گیا, دل جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں. چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا. اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے, یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پہ ہے. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی پوچھ لیا کرتے تھے, اگر تو اللہ کا حکم ہوتا تھا تو بلا چون چرا جو ہے اس کو مان لیا جاتا تھا, لیکن اگر اپنی رائے اور مشورہ شامل ہوتا تھا تو پھر صحابہ کرام اپنی رائے اور اپنا مشورہ بھی دیتے تھے. لیکن جب اللہ کا حکم آتا تھا اس کے اوپر پھر کوئی مشورہ کوئی کچھ بات نہیں ہوتی تھی, وہ تو بس حکم آ گیا تو سو آ گیا, سمعنا و اطعنا, وہ سنا اور اطاعت کی. لیکن جب یہاں پہ انہوں نے پوچھ لیا پیارے سے سے تو آپ سے نے فرمایا کہ حکمت عملی کے طور پہ, تو انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے, آپ سے آگے تشریف لے چلے اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں, باقی چشمے ہم پاٹ دیں گے اور اپنے چشموں پر ہوز بنا کر پانی بھر لیں گے. اس کے بعد قریش سے جنگ کریں گے, ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا. تو یہ ایک حکمت عملی تھی. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ پسند فرمایا. آپ نے کہا کہ صحیح مشورہ دیا, اور جو لشکر وہاں پہ پڑاؤ کر رہا تھا وہ اٹھا کے تو آپ سے سمجھے ہیں وہ وہاں پہ لے گئے, اور صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا. اس سے ہمیں مشورے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا, قرآن پڑھا, آپ نے سنا کہ سورہ شورا ہے باقاعدہ, اس کے اندر اس میں مشاورت کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مشورہ میں شامل رکھا جائے. تو اس میں یہ سنت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی مشاورت کرنی چاہیے. اپنے ہمارے تنظیمی کام ہو, اجتماعی کام ہو, انفرادی کام ہو, گھروں کے کام ہو, تو ہمیں جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو سر انجام دینا چاہیے. اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے, اگر ہم بڑے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے. بعض دفعہ نوجوان جو بچے بچیاں ہوتے ہیں وہ چونکہ اس دور کے حالات کو زیادہ جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اچھا مشورہ بھی دے دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, تو یہاں یہ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ دونوں طرف سے ہی پیش نظر اس چیز کو رکھنا چاہیے. آپ لوگ ساتھ ساتھ جو سنتیں جو ہائی لائٹ باتیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ بھی کر لیا کریں, اور گروپ میں پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جو آپ عملی نکتہ لیں وہ ضرور شیئر کر دیا کریں. آپ کا یہ قدم دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنے گا. پھر مرکز قیادت
بنایا گیا، صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام اپنی جو ہے وہ عقل اور فہم اور تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مشورے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جنگوں کے ماہر تھے، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، اگر ہمیں خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست دو چار ہونا پڑے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آئے تو اس کے لیے ہم پہلے سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے، اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ تو اس گروہ کے لیے نکلے تھے کہ جو مال تجارت لے کے آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جو ادھر سے گروہ آ رہا تھا، جو ابو جہل کا، جو کہ رستے سے واپس نہیں پلٹا، اس کے قافلے کو حفاظت بھی مل گئی پھر بھی وہ واپس نہیں پلٹا، اور وہ جنگ چاہتا تھا تاکہ وہ ان کو ختم کر دے مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ یہاں ان سے مٹبھیڑ ہو اور ان سے جو ہے وہ مقابلہ ہو، اور حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ تو پیارے سے ہم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعائے خیر کی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرقی میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ الٹپ نہیں جو ہے وہ غزوات لڑے گے، باقاعدہ مہارت کے ساتھ، باقاعدہ ساری پلاننگ کے ساتھ، اور ہر طرح کے اپنے پورے وسائل اور ذرائع اس وقت کے جو تھے وہ سارے کے سارے اس میں لگا دینے کے ساتھ جو ہے وہ غزوات میں حصہ لیا گیا۔ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تشریف لے گئے میدان جنگ میں، اور آپ اشارے سے فرماتے جا رہے تھے کہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، انشاءاللہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یعنی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں یہاں قتل ہوگا وہ وہیں ہوا۔ بعد میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ بالکل وہیں پہ وہ لوگ ہوئے۔ اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری، ان کے دل اعتماد سے پر تھے، انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کی رات تھی۔ آپ اسی مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے جو ہے وہ روانہ ہوئے تھے۔ پھر اب دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف میدان جنگ میں مکی لشکر جب آیا تو ان کا آپس میں باہمی اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے جب وہ ٹیلے سے اتر کے بدر کی جانب روانہ ہوا تو ایک گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ اور جب وہ ان کا دستور یہ تھا جب قسم کھاتے تھے، پختہ قسم کھانی ہوتی تھی تو پھر کہتے ہوتے تھے لا والذی نجا فی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی، یعنی کہ ایک صرف وہی بچے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اب انہیں جو ہے وہ قریش کو بڑا اطمینان تھا کہ ہم بڑے پاور میں ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور یہ تھوڑے سے آدمی ہیں تو ہم تو ان کو ایسے ہی جو ہے وہ مار ڈالیں گے، اور انہوں نے بھی ایک عمیر بن وہب جو ہے اس کو بھیجا کہ جا کے سارا جو ہے وہ حالات کو جاسوسی کر کے آئے اور حالات کا جائزہ لے کے آئے، تو اس نے آ کے جو ہے وہ سارا بتایا
تو اس نے کہا کہ پھر پیچھے جا کے بھی دیکھا کہ کوئی اور پیچھے بیگ پہ تو افراد موجود نہیں ہے۔ جب آیا تو اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لاتے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ جھگڑے کے اوپر تلا ہوا تھا، مار کہرائی پر تلا ہوا تھا۔ اس کا تھا کہ وہ جو ہے وہ ضرور ہی جنگ جو ہے وہ ہو۔ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ کی، عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو ولید، آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں، واجب الاطاعت سردار ہیں، کیوں نہ آپ ایک ایسا اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ تو عتبہ نے کہا، حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں، اور جو ہے وہ یہاں پہ وہ پھر ایک حلیف کی بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ ابو جہل کا جو ہے وہ نام اس نے لیا، وہ ان کی جو ہے وہ حنظلہ جو تھی اس کی ماں تھی نا، ابو جہل کی۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی، کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو، خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، کیونکہ وہ سارے ہی رشتے دار تھے نا۔ تو اس نے یہ والی بات جو ہے وہ ان کے اوپر واضح کی، اور اس نے کہا کہ واپس چلے چلو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب سے کنارہ کش ہو کر رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ اب یہی بات آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے پیچھے پڑی تھی، جو عتبہ نے آ کے پیارے سے ہم سے بات کی تھی مکہ میں جب تھے، اور پھر وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا، جا کے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گئے تو تمہاری فتح ہوگی، اور اگر ورنہ دوسری صورت میں لوگ ان سے خود نبڑ لیں گے اور تم اس میں اپنے ہاتھ نہ ڈالو۔ تو بالکل جو سمجھدار لوگ تھے، جن کو بات سمجھ آ رہی تھی، وہ تب بھی یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس نے جو ہے وہ کہا، ابو جہل نے، کہ قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر، اس نے کہا کہ قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، نہیں ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے جب تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ نہ کر دے۔ ابو جہل کو لگ رہا تھا جاہلیت کی بنا کے اوپر کہ وہ حق کے اوپر ہے، اس لیے اس نے آگے ہم پڑھیں گے کہ اس نے جو ہے وہ قسم، اس نے دعا بھی یہی مانگی کہ جو حق کے اوپر ہے اس کو فتح دے، تو اللہ نے اس کو جو حق پہ تھا پھر انہیں کو فتح جو ہے وہ دی۔ اور جب اس کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ یہ والی بات اس نے جب کی، تو اس نے ابو جہل نے نا اس نے سمجھا کہ یہ کہیں اور لوگوں کو کہہ کے تو پلٹا کے نہ واپس لے جائے، تو اس نے عامر بن حضرمی کو کہا کہ جا کے لوگوں کو جو ہے وہ ساری بات تم کرو، عتبہ ایسے اور ایسے چاہتا ہے، تو حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، تو اٹھو اور مظلومیت کی دہائی دو۔ اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا تو اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ چنانچہ اس نے بڑا شور مچایا، دہائی دی، اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کی طرف آگے، ہوش کے اوپر جوش جو ہے وہ غالب آ گیا، اور یہ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر ہی ڈٹ گئے۔ اب کیا ہوا، دونوں لشکر جو ہے آمنے سامنے جب ہوئے تو بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں دکھائی دینے لگی تو پیارے سے ہم نے پھر دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ پھر پیارے سے ہم نے اس موقع پر مسلمانوں کی صفیں بھی درست فرمائی۔ اس کے درمیان اس کے دوران بڑا عجیب ایک واقعہ ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے سے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے۔ سواد بن ازیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تھوڑا سا، ان کے تیر تھوڑا سا لگ گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کمانڈر ہیں اس وقت، لیکن
آپ سسم جو ہے وہ حق انصاف کی بات کہیں پہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جب کہا تو سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے چھو جائے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. یہ ان کی محبت تھی صحابہ کرام کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان کے ساتھ لپٹنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. ایک وہ صحابی کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر گئے تو سلام کیا تو انہوں نے آہستہ سے جواب دے دیا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کی آواز نہ آئی. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا سلام اور اجازت چاہی, لیکن جب جواب نہ ملا تو واپس پلٹ گئے. اور حکم بھی ہمیں بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ دستک دی جائے, اگر نہ کوئی جو ہے وہ دروازہ کھولے یا کوئی نہ جواب آئے تو آپ پلٹ جائیں خاموشی سے, اور جو ہے وہ دل بھی برا نہ کرے. تو جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا میرا آپ جو ہے وہ رحمت کی سلامتی کی دعا دے رہے تھے تو میرا جی چاہ رہا تھا میں آپ سے یہ سنتا جاؤں, مجھے سلامتی ملتی چلی جائے. تو یہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اللہ تعالیٰ اس محبت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہمیں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک آخری حکم نہ آئے جنگ نہ شروع کرنا, اور پھر جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرمائی کہ جب قریش کٹھے قریب آ جائے مشرکین تو ان پہ تیر چلانا, اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا, کیونکہ زیادہ نہیں تھا نا اسلحہ لوگوں کے پاس, صحابہ کرام کے لشکر کے پاس. اور پھر کہا کہ جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا. یہ ساری حکمت عملی, یہ طریقہ کار بتا کے سارا کچھ کر کے تو پھر اپنے چھپر میں وہاں پہ جو تشریف لے گئے. اور ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے تو اسے آج توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ والی آیت بھی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا, اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے, اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں سیرت کے ساتھ جب قرآن ملا کے پڑھتے ہیں یا قرآن کے ساتھ سیرت ملا کے پڑھتے ہیں تو بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہ ان خاص مواقع کے اوپر نازل ہوتا رہا اور رہنمائی دیتا رہا. وہاں سے جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. پھر سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد مخزومی جو ہے وہ بڑا اڑیل اور بدخلق تھا, اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا. اللہ کا تو وہ بھی مانتے تھے نا, شرک بھی کرتے تھے اور مانتے بھی تھے. تو دوسری طرف سے حضرت حمزہ جو ہے وہ عبد المطلب بن عبد المطلب جو ہے وہ برآمد ہوئے. حوض کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کی آپس میں مٹبھیڑ ہوئی, اور حضرت حمزہ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں اس پنڈلی سے کٹ کے اڑ گیا. پھر بھی اس کا خون کا فوارہ نکل پڑا, لیکن پھر بھی اس کا رخ جو ہے وہ ادھر ہی تھا کہ میں حوض میں کسی طرح چلا جاؤں. تو پھر دوسری ضرب جب انہوں نے لگائی تو حوض کے اندر ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر اسی طرح سے قریش کے بہترین شاہ سوار نکلے, اور سب ایک ہی خاندان سے تھے. عتبہ تھا, شیبہ تھا, اور تیسرا ولید بن عتبہ جو اس کا بیٹا تھا. اور انہوں نے جب جو ہے وہ دعوت مبارزت دی یعنی کہ جنگ کے لیے بلایا, تو دوسری طرف سے انصار کے 3 جوان نکلے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں بھیج دیا ہے, ہمارے جو اپنے لوگ تھے ان کو بھیجا جائے. اور پیارے وسلم کو آواز لگائی کہ ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اٹھیں. اور جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے جو ہے وہ جنگ کی. حضرت حمزہ اور حضرت علی تو اپنے مد مقابل کو انہوں نے مار لیا جلدی سے, لیکن حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ ان کے دشمن کو اور ان کو گہرا ایک جو ہے وہ وار لگا. اور جو ہے حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر یعنی کہ جو اپنے جو ہے فریق مخالف تھا اس کو مارنے کے بعد جو ہے وہ عتبہ پہ ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا. اور حضرت عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہوئے بہت زیادہ, اور وہ کتنے دن اسی طرح رہے, اور 5ویں دن جو ہے وہ مدینہ واپس جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے
ہی بارے میں نازل ہوئی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ پھر عام جنگ جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا جو ہے وہ سوال کرتا ہوں۔ اور پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی، یعنی کہ اگر یہ جیت جائیں گے تو پھر تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ پیارے سے ہم اتنی جو ہے خشوع خضوع اور تضرع کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ کملی مبارک شانہ ایک دس سے نیچے گر جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ سے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی اور سورہ انفال کی آیت آئی نازل ہوئی، انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی آئی، انی مودکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے سے آئیں گے۔ اور پھر فرشتوں کا نزول ہوا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی سی آئی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پھر کر جو ہے وہ بھاگے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کنکریاں لی، مٹی لی اور قریش کی طرف پھینک دی، شاہت الوجوہ کے چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں نتنے منہ میں ایک مٹی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور گیا ہو۔ اور قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ اور یہ آیت آج بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ فضائیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے جہازوں نے جو ہے وہ حملہ جب کیا ہے، جواب حملے کا دیا ہے، تو صحیح جو ہے وہ نشانوں کے اوپر ٹارگٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور بحفاظت واپس آئے ہیں۔ تو یہ اصل میں بندوں کا کام نہیں، بندوں نے تو جو ہے وہ نیت کی، ارادہ کیا، ایمان مضبوط کیا، قدم اٹھایا، اصل میں تو اللہ نے کیا۔ ہمیں اس کے اوپر نہ کوئی فخر کرنا چاہیے، نہ غرور کرنا چاہیے، اس طرح کی پوسٹ، اس طرح کے میمز، اس طرح کی چیزیں فارورڈ نہیں کرنی چاہیے آگے ہمیں، بلکہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ جوابی جب حملہ ہوا اور پیارے سے نے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اسے اللہ ضرور جنت جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جنت جو تھی یہ صحابہ کرام کو آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، ان کو اس قدر یقین تھا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، اللہ کی بات کے اوپر، کہ وہ بالکل ایک صحابی جو عمیر بن حمام تھے وہ کھجورے کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، تو جنت والوں میں سے ہوں گے تم، تو وہ کھجورے کھا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کھجورے جو ہے وہ اپنے کھاتے ہوئے کہا کہ اگر کھجورے کھانے لگ جاؤں گا تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھجورے پھینکی اور مشرکین سے لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو اس مقام پہ رک کے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں آج میں اور آپ بھی کھجورے کھانے میں تو مگن نہیں ہو گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں بھی تو دنیا کی محبت کی کھجورے ہیں، مادیت پرستی کی کھجورے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی کھجورے ہیں، دنیا میں آگے بڑھ جانے کی کھجورے ہیں، کہیں ہم انہی میں تو مگن نہیں ہو گئے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا اپنے رب کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، سیرت کو کھول کے پڑھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، کسی قرآن کلاس کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔
ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ مصروف تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملا. وقت تو پیاری بہنوں مینج کرنا پڑتا ہے، خود وقت نکالنا پڑتا ہے. وقت تو کبھی بھی نہیں ملتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ والی زندگی اللہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے سارے کام گھر کے کر لو، بچے پال لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو بعد میں ایک اور زندگی دوں گا اس میں آخرت کی تیاری کر لینا؟ ایسا تو نہیں ہونے والا نا. اسی زندگی میں سے ہی وقت کو مینج کر کے، ترجیحات کو طے کر کے اور اس کے مطابق جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چلنا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دنیا تم پر تنگ کر دی جائے گی، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں دنیا تم پر اس طرح کشادہ نہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلوں پر کشادہ کی تھی، اور تم اسی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو مجھے اور آپ کو اس دنیا کو استعمال ضرور کرنا ہے، اس کے حقوق جو ادا ضرور کرنے ہیں، حقوق العباد، لیکن ایک لمٹ کے اندر، اور وہاں سے ہی وقت بچا کے مجھے اور آپ کو اپنی جو پیارے قسم کی سب سے بڑی سنت ہے، جس کا موقع مجھے اور آپ کو آج عمل کے لیے مل رہا ہے، وہ سب سے بڑی سنت یہ ہے اقامت دین اور اس کے راستے میں آنے والی ہر طرح کی جو ہے وہ رکاوٹ کو جو ہے وہ کراس کر جانا، اور اس کے لیے ہر طرح کی تیاری، اپنی تیاری، ذاتی تیاری بھی، جسمانی بھی، ذہنی بھی، اور اپنی علمی بھی اور عملی بھی، ہر طرح کی مجھے اور آپ کو جو ہے وہ رکھنی ہے. اور پھر اسی دوران میں ایک مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پہ کہ بندہ خالی جسم یعنی کہ بغیر حفاظتی ہتھیار زرہ وغیرہ پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے. یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو یہ بھی فکر تھی، یہ بھی پوچھتے تھے کہ بہترین عمل کون سا ہے، زکوٰۃ میں، صدقے میں، جہاد میں. اب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس بات پہ مسکراتا ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ بندے کی کس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ یہ میں اپنے اعمال میں سے دیکھوں سارے دن کے جائزہ لے کے یا پورے ہفتے کے کہ کن اعمال کے اوپر اللہ میرا رب مجھ سے خوش ہوا ہوگا، کن اعمال پہ مسکرایا ہوگا، کن اعمال کے اوپر جو ہے وہ خفا ہو گیا ہوگا. یہ والی چیزیں، یہ میرے اور آپ کے بھی سوچنے کے سارے نقطے ہیں. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی، جو شخروش جو ہے وہ سرد پڑ رہا تھا، اس لیے باحکمت منصوبہ کی پوزیشن مضبوط کرنے میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے صحابہ کرام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں کو دھرم برم کرتے، گردنیں کاٹتے آگے بڑھے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز چلتے تشریف لا رہے تھے اور فرما رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اور یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میں سوچتا تھا یہ کس جتھے کے بارے میں، کس گروہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن جب یہ جنگ میں انہوں نے پیارے کے سے یہ سنا کہ یہ والی آیات تلاوت پیارے سے فرما رہے تھے تو کہتے ہیں پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ اس گروہ، اس جتھے کے بارے میں تھا کہ یہ جو ہے وہ شکست کھا جائے گا. تو یہ دیکھیں مکہ کے کتنے مشکل حالات کے اندر بھی ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ کی گئی تھیں. اور پھر یہاں پہ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کے گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کسے کس نے کاٹا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا ہزوم آگے بڑھ. مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ چت گرا پڑا ہے، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا. اس انصاری مسلمان نے آ کے نبی کی قسم سے یہ ماجرا بیان فرمایا اور کہا کہ اس کو تو میں نے جو ہے اس پہ حملہ کیا تھا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، یعنی کہ یہ فرشتے نے جو ہے وہ مدد کی. جب وہ بالکل ڈٹ گئے میدان میں، اپنا سب کچھ لا کے تن من دھن اللہ کے آگے ڈھیر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی. آج بھی آتی ہے فرشتوں کی مدد.
لیکن کب؟ جب میں اور آپ اپنے حصے کا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تو پھر یہ مدد نہ آتی کہ نشانے ٹھیک نشانوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ لگتے۔ یہ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد اور دعائیں اور قنوت نازلہ، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ قنوت نازلہ ابھی مت چھوڑیں، قنوت نازلہ اپنی نمازوں میں جاری رکھیں۔ عشاء کی نماز میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ وطروں کے ساتھ جو ہے وہ دعائے قنوت کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے۔ نہ صرف غزہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اس کو جاری رکھیں اور بائیکاٹ کو بھی جاری رکھیں، اس کو چھوڑیں نہ۔ اور ہنسی مذاق اور کھیل میں پڑھ کے اصل مشن کو نہ بھولیں۔ اصل مشن ابھی میں اور آپ حالت جنگ کے اندر ہی ہیں۔ ابھی اصل مشن میرا اور آپ کا باقی ہے۔ میں اور آپ نظریاتی سرحدوں کی محافظ خواتین ہیں، مجاہدات ہیں۔ ہمارا اگر ہمارے فوجی جو ہے وہ جغرافیائی سرحدوں پہ کھڑے حفاظت کر رہے ہیں تو میں اور آپ نظریاتی سرحدوں پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے اس لا الہ الا اللہ کو خود بھی جو ہے میں نے اپنے دل میں اور آپ نے اپنے دلوں میں جاگزی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی بچوں اور اپنی نسلوں کے دلوں میں، اور اس کے مطابق ہم نے ایک باعمل مسلمان بننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوشش کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، رک نہیں سکتی، یہ جاری و ساری رہے گی، کیونکہ ہر آنے والے دن میں بھی بہتری کی گنجائش انسان کے اندر رہتی ہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان محاذوں کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، اور میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہیں کہ جو حضرت ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا، وہ ابھی انہوں نے تب اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اللہ کے رسول ہی نے میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اور اب ان حالات میں فرشتوں کا تنزل ہوا اور اہل جو ہے وہ حق کے ساتھ انہوں نے مدد کی، اللہ کی مدد آئی۔ لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے بھی تو ان کو کہا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، آگے بڑھو۔ ان کو لے کے آیا تھا، جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، پہلے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آمادہ کیا نجدی شیخ کے روپ میں آ کے۔ اب یہاں پہ بھی آ گیا تھا وہ، جب میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، تو اب جب اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا اور فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں بھاگا۔ حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا، اس کو تو یہی پتا تھا کہ یہ سراقہ ہے، تو اس نے کہا لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اور اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ اب یہ دیکھیں یہاں دنیا میں بھی وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب بڑھ کے وہ کارروائیاں کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی ورگلاتا ہے، اور جب ہم رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ تو بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وہ قیامت والے دن کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو بس ایک خیال پیش کیا تھا، چلے تو تم اس کے پیچھے خود تھے۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کے جو ہے وہ پیچھے نہیں چلنا، یہ جو کانوں میں آ کے پھونک دیتا ہے اور جو خرابیاں دلوں میں ڈال دیتا ہے، معاملات خراب کر دیتا ہے، انسان کو ٹینشن ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، یہ ساری اس کی چالیں ہیں جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور پھر شکست فاش ہوئی، لیکن ابو جہل کی اکڑ جو ہے وہیں کی وہیں رہی۔ مرتے مرتے بھی اس نے جو ہے وہ اپنی قوم کو للکارا اور تکبر کے ساتھ کہا کہ سراقہ کی کنارہ کشی تمہیں پست ہمت نہ کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی، اور یہ عتبہ اور شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہ ہونا چاہیے، انہوں نے جلد بازی کی، اور پھر اس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی اور کہا کہ ہم تب تک واپس نہ ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں، اور تمہارا کوئی آدمی ان کو کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو، گرفتار کرو، تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ یہ سارا جو ہے وہ اس کو اس وقت تک بھی غرور اور تکبر تھا۔ اور پھر جب وہ قتل ہوا، آپ جانتے ہیں معوذ اور معاذ، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سیرت کی کتابوں نصاب کی کورس کی کتابوں میں، یہ والا واقعہ کہ معوذ اور معاذ جو بہت کم عمر بچے تھے،
انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بیان کرتے ہیں کہ آ کے انہوں نے پوچھا نوجوانوں نے کہ ابو جہل کہاں ہے، چچا جان ہمیں ابو جہل دکھلا دیجیے۔ انہوں نے کہا بھتیجے تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جس کی موت پہلے سے لکھی ہے وہ مر جائے۔ اور پھر انہوں نے جھپٹ کے اس کو جو ہے وہ مارا۔ پھر پیارے وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کا جو ہے وہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ تو اس پہ صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں پایا کہ بھی سانس آ جا رہی تھی تو انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا، جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یعنی کہ پھر بھی اکڑ، اس وقت بھی تلوار کے نیچے ہے پھر بھی اکڑ رہا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ میری تلوار، میری گردن نہ ذرا نیچے سے کر کے کاٹا تاکہ میرا جب نیزے پر سر چڑھاؤ تو اونچا نظر آئے اور پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے۔ اور حضرت عبداللہ مسعود کو کہا او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھ گیا۔ وہ جب ان کے سینے پہ چڑھے نا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے نا، وہ پھر بھی ان کو اسی طرح سے جو مرتے مرتے بھی اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا غرور جو ہے وہ نہیں گیا اور پھر اس کا سر کاٹ کے وہ لے آئے۔ پیارے وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ پھر ہم آپ وسلم کو اس کی لاش دکھانے اس جگہ پہ لے گئے۔ آپ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ پھر ایمان کے تابناک نقوش کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جو ایک مرتبہ آپ خود بھی تفصیل سے ضرور پڑھیے گا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی اور جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے تھے، کھڑے تھے، اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا، کچھ وزیریں چھین کے لے کے جا رہے تھے۔ امیہ نے دیکھا کہ کہا کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زیروں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو نہ میں نے دیکھا، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ یعنی کہ میں تمہیں بہت زیادہ اونٹنیاں دوں گا نا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کو لے کے گئے، لیکن حضرت بلال نے جب دیکھ لیا تو پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ لڑائی ہوئی اور وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ رشتہ داری اسلام کے آگے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ اسلام، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے جو ہے وہ مقابلہ کیا اور وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ کہ جو ہے وہ آپ بدر میں میرے تلوار کے نیچے آئے تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس روایت میں ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ مارا بھی۔ اور جس وقت مسلمانوں نے مشرکین گفتاری شروع کی، پیارے وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کچھ ناگوار اثرات ہیں۔ پیارے وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا تو یہ کیا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کام ناگوار ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے یہ مجھے بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اور آپ اس صحابی کا دیکھیں کتنا ویژن تھا، انہیں پتہ چل رہا تھا کیونکہ اس موقع پہ جو چھوڑے گئے قیدی بنا کے اور بعد میں تو انہوں نے پھر اکٹھے ہو کے دوبارہ پھر احد میں جو ہے وہ حملہ کیا۔ تو یہ اس وقت اگر ان کو کیا جاتا تو وہ جو ہے وہ دوبارہ ان کی طاقت نہ جو ہے وہ ابھر پاتی۔ اسی طرح اس جنگ میں عکاشہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو پیارے وسلم کی عدت حاضر ہوئے۔ آپ انہوں نے لکڑی کا ایک پھٹا سا تھما دیا اور فرمایا عکاشہ اس سے لڑائی کرو، اور حضرت عکاشہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو ایک لمبی مضبوط اور چمچم کرتی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا، وہ لکڑی کا جو پھٹا سا تھا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ پیارے وسلم کا معجزہ تھا جو اس وقت جو ہے وہ رونما ہوا۔ اور اس تلوار کا نام اون تھا یعنی مدد، اور یہ تلوار حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ لڑائیوں میں اس کو استعمال کرتے رہے، اور حضرت بکر صدیق کے دور میں جب مرتدین کے خلاف جنگ کرتے وہ شہید ہوئے تو یہ تلوار اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے پاس تھی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر فریقین کے مقتولین جو تھے اور اس وقت ان کے 24 بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل ہوئے،
اور ان کی لاشیں جو تھی وہ وہاں پہ بدر میں ایک کنویں میں جو ہے وہ ساری کی ساری پھینک دی گئی. اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ تشریف، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف چلے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی، تو آپ کنویں پہ جب آئے تو ان کے باپ کا نام لے لے کے پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پایا، تو کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگوں سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. یعنی کہ یہ زیادہ سننے والے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. اب مکے میں شکست کی خبر پہنچی تو وہاں پہ تو ماتم، صفے ماتم بچھ گئی، رونا پٹنا جو ہے وہ پڑ گیا. اور جو ہے وہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کے مکے میں آیا تو اس نے جب کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام اور امیہ بن خلف اور یہ سارے سردار قتل کر دیے گئے ہیں، تو سفیان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا اس کو لگا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس نے کہا اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، یہ ہوش میں نہیں ہے، اس سے میرے متعلق پوچھو میں کون ہوں. تو اس نے کہا یہ حتیم میں جو بیٹھا ہوا ہے صفوان بن امیہ ہے. تو اس نے کہا پھر اب میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھا ہے. یعنی کہ ان کو اتنا زیادہ شوق لگا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا غرور اور فخر اور بڑا ناز تھا. انہیں تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. اور پھر نبی کے وسلم کے مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی کا غلام تھا، تو ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ابھی اسلام جو ہے نا چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ خود بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ظالم کرنا شروع کر دیتے تھے، اور مسلمان سارے جا چکے تھے ہجرت کر کے، یہاں پہ اب وہ تھے نہیں، تو جو کم لوگ تھے وہ اپنے اسلام کی خبر نہیں دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ام الفضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہم بڑے شادہ فرحاں تھے. اتنے میں ابو لہب دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا پہنچا اور حجرے کے کنارے بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی، اور جب وہ آیا تو بڑا شور برآمد ہوا. تو پتا چلا کہ ابو سفیان بن حارث اس نے بن عبد المطلب آ گیا. ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا. اس نے بتایا، بھتیجے بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ جیسے چاہتے ہمیں قتل کرتے، جیسے چاہتے ہمیں خدا جو ہے وہ قید کرتے تھے. اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا. در حقیقت ہماری مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے. خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے، نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی. اور پھر جو ہے وہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خیمے کا کنارہ اٹھایا، میں نے کہا خدا کی قسم وہ فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کیا، اور وہ جو ہے وہ گر پڑے اور میرے اوپر وہ کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا. اور پھر ام الفضل نے خیمے کا کھمبا لیا، اسے جو ہے اکھاڑ کے تو اس کو زور سے جو ہے وہ ضرب ماری کہ اس کا مالک نہیں ہے تو تم نے اس کو کمزور سمجھ لیا ہے. اب وہ جو ہے وہ بڑے روئے پیٹے، اتنا شور مچایا، اتنا ماتم، اتنا رونا پٹنا. پھر انہوں نے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ماتم کریں گے، روئے پیٹیں گے تو ہماری بڑی توہین ہوگی، سب کو پتا چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پھر رونا پٹنا، ماتم کرنا انہوں نے منع قرار دے دیا. اب کوئی رو بھی نہیں سکتا تھا. وہ یعنی کہ پہلے تو اپنے مقتولین پہ رو رہے تھے، اب کوئی رو بھی نہیں سکتا تھا. یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کے رونے کی جب جو ہے وہ آواز سنی، ایک شخص نے، اسود بن عبد المطلب، اس کے تینوں بیٹے اس میں مارے گئے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو رونے کی اجازت مل گئی ہے ماتم کی. تو انہوں نے کہا نہیں، اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا تو اس لیے رو رہی ہے. تو پھر اس نے جو ہے کچھ اشعار کہے کہ جس کے اوپر اس نے کہا کہ اپنے اونٹوں پہ یہ رو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور دوسری طرف کیا ہوا، دوسری طرف مدینے میں فتح کی خوشخبری جب پہنچی تو پیارے سلطان نے جو ہے وہ خوشخبری کے لیے قاصد روانہ کی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ. اور یہود اور منافقین نے پیچھے سے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے مدینے کے اندر پروپیگنڈے کر کر کے ہلچل مچائی ہوئی تھی کہ جو ہے یہ اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہونا ہے اور انہوں نے مارے جانا ہے. اور نعوذ باللہ یہ بھی خبر اڑا دی منافقین نے کہ پیارے سسم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں. جب انہوں نے منافق نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، وہ پیارے سسم کی اونٹنی کے اوپر آ رہے تھے نا، قصوہ کے اوپر، تو اس نے دیکھ کے کہا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ
قافلہ قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ ان کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے۔ دور سے دیکھ کے ہی جو ہے وہ جو ان کے دماغوں میں فطور بھرا تھا وہی وہ بولنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اور جب مسلمانوں کی خبر کچھ ملی فتح کی تو اب ان کو تو جو ہے وہ سانپ سونگ گیا منافقین کو کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ نہیں جا سکے تھے بدر میں، کیونکہ ان کی زوجہ مبارکہ جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بیمار تھی بہت زیادہ۔ اور وہ جب حضرت زید کہتے ہیں کہ جب خبر ہم لے کے فتح کی پہنچے تو اس وقت پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا گئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ دفن کر کے مٹی جو ہے وہ برابر کر چکے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے ہوں گے تو آگے کتنا ان کا دل جو ہے وہ دکھا ہوگا، ایک طرف فتح اسلام کی اور دوسری طرف اپنی پیاری بیٹی جو ہے وہ وفات پا گئی۔ یہ کوئی چھوٹا دکھ اور چھوٹا غم نہیں ہے، اپنی اولاد کا دکھ اور غم نہیں انسان سے دیکھا جاتا۔ آپ سیرت پڑھیں تو سچ بات ہے، کہیں پہ بھی آنکھیں آپ کی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسے پیارے قسم کے ساتھ حالات آئے ہیں، کہیں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ دکھ اور غم جڑا ہوا ہے، اور کہیں جو ہے وہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں شعیب ابی طالب سے نکلے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور ادھر سے ان کے چچا کی وفات ہو گئی، تو وہ عام الحزن کا سال ہم نے مکی دور میں پڑھا۔ اب یہاں دیکھیں بدر میں جو ہے وہ فتح ملی ہے، اور ساتھ دیکھیں کیا جو ہے وہ خبر مل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر مال غنیمت کا مسئلہ پیش آ گیا، کیونکہ یہ اسلام آنے کے بعد پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے جنگ کا قاعدہ یہ تھا جو جاہلیت میں تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آتا وہ اسی کا قرار پایا جاتا تھا۔ اب یہ تو پہلی جنگ تھی، اب اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے لا کے یہاں ڈھیر کر دے، اور وہ مال ڈھیر کر دیا گیا۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا حکم آیا کہ کس طرح سے مال تقسیم ہونا ہے، اس طرح سے پھر مسلمانوں کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں نکل پڑا، چل پڑا، اور کیا کیا واقعات ہوئے، اور قیدیوں کا قضیہ کیا ہوا، اور آگے چل کے کیا ہوا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کی کلاس میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہاں تک ہمارا جو ہے وہ آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس میں سے اپنے لیے سنتیں لینے، اخذ کرنے، اور اس کے اوپر عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔